على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میں نے کل کی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی گناہ چھوڑ دو جس طرح چھوڑنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کے مرنا۔ اب وہ جو تقوی والی زندگی گزارنی ہے اس کا ایک اصول بیان کیا بڑا کمال کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جمیعا مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، بولیے آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تفرقہ بازی مسلمانوں میں اتنی سرایت کر گئی ہے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو اس نے کہا جی پیر صاحب سے پوچھوں گا پھر مانوں گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اگر ہم نے کسی کے سامنے حدیث پیش کی ہے تو اس نے کہا جی اپنے مولانا صاحب سے پوچھوں گا پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ جب قرآن سن کے کہنا کہ پیر صاحب سے پوچھوں گا تو آپ بتائیے کہ اس نے قرآن کو کیا عزت دی ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں مولانا سے پوچھوں گا پھر حدیث پہ جواب دوں گا تو اس نے حضور کی حدیث کو کیا عزت دی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور جمع ہو کر، ولا تفرقوا، اور بولیے آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، حبل من اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، رسی اللہ کی۔ اور اللہ کی رسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ پر ہم جمع ہو جائیں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروا لو، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اللہ کی رسی حضور کی ذات ہے، اور سیدنا ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی ابو بکر و عمر ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تو سرکار نے فرمایا کل آنا، تو کہنے لگی کل اگر میں آؤں اور آپ نہ موجود ہوں تو پھر فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ خود حضور فرما رہے ہیں جو کچھ اللہ نے میرے دل میں ڈالا تھا میں نے وہ سب کچھ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اولی سبحان اللہ تواڈی، ایسے تھوڑی جی زور لا لیا کرو، اور اسی دعا منگیے نہ منگیے مجمع ساڈا ہونا ہی ہے۔ تو فرمایا میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر اس قابل تھا کہ اللہ اس کو نبی بنا دیتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب۔ ایک بات اور فرمائی حضور نے، فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، محدث نہیں محدث۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر کی ذات ہے۔ اب محدث کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان پر اللہ اپنا کلام جاری کر دے، بولیے جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام، یا جس کا کلام اللہ کے کلام کے بالکل ساتھ مل جائے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ یا تو اللہ ہی اپنی کلمے اس کی زبان سے ادا کرا دے، یا پھر اس کے کلمات بالکل اللہ کے کلموں سے مل جائیں۔ فرمایا میری امت میں وہ ہستی عمر پاک کی ہے رضی اللہ تعالی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں 22 مقامات ایسے لکھے ہیں کہ جو بات حضرت عمر نے فرشوں پر کہی ہے وہی عرشوں پہ قرآن بن کے آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رسی ہیں بھائی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
ذکر کرو نا اس نعمت کا جو اللہ نے تم پر کی ہے. وہ کیا؟ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. بولیے تم ایک دوسرے کے. اب بھی آپ دیکھ لیں، اگر ہم میں کلمہ نہ ہو، نماز نہ ہو، تو ہم دشمن ہی ہیں. ہم میں کوئی دوستی، یہ جو تھوڑا بہت رکھ رکھا ہوا ہے یہ اسی برکت سے ہے کہ آپ مجھے مولوی سمجھتے ہیں، میں آپ کو مقتدی سمجھتا ہوں، وگرنہ تو ہم وہی کے وہی ہیں. ہم تو کسی کو کھاتا دیکھتے برداشت، کسی کی بچے کی نوکری لگ جائے ہماری نیند اڑ جاتی ہے، کسی کی بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے ہمیں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہاں جی، خدا نہ خواستہ کسی پر مصیبت آ جائے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. دیکھے نا، پھر دیکھا نا ایسا ہو گیا بڑی. ہاں یہ بڑا اونچا ہو گیا تھا جی. بھائی وہی ہیں ہم. اگر ہم میں یہ رکھ رکھاؤ ہے، محبت ہے، ہم ایک دوسرے کے جنازے پڑھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ آج بھی سرکار کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کی نبوت کا فیضان ہے. بولیے آپ کی نبوت کا، وگرنہ ہم تو وہی ہیں. اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، میں نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب دیکھو تم بھائی بھائی بن چکے ہو. یاد رکھیے قرآن میں جہاں بھی بھائی بھائی کا ذکر آیا وہ کلمے والا بھائی ہے، وہ ایمان والا بھائی ہے. کون سا بھائی؟ اب برادری شرادری کا تو وراثت میں ذکر آیا ہے کہ بھائی کو اتنا دینا ہے، بہن کو اتنا دینا ہے، پھوپھی کو، مامی کو، چاچی کو، بس. باقی جو اللہ نے ہمیں خاندان بنایا ہے وہ اسلام والا ہے. آج 80% بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے صرف اس برادری کے بت کی وجہ سے، برادری کے بت کی وجہ سے. اور اپنوں کے دینے باری آتی ہے تو نشئی کو بھی دے دیتے ہیں، چور کو بھی دے دیتے ہیں، ڈاکو کو بھی دے دیتے ہیں. 1999 کی بات ہے جی، مجھے خط آیا سندھ سے. میں وہاں تقریریں کرنے گیا. ایک لڑکی کا، اس نے کہا میرے 3 بچے ہیں اور میری شادی ایک شیعہ صاحب سے ہو گئی ہے، وہ ہمارا رشتہ دار تھا. اب وہ روزانہ میری بیٹی کو کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے، روزانہ. اور میری بیٹی بچی ہے وہ دیتی ہے. اور وہ میرے بیٹے کو کہتا ہے ابو بکر عمر پہ لعنتیں ڈال، اور وہ ڈالتا ہے. بچہ ہے وہ کیا کرے. تو اس نے لکھا کہ پتہ تھا میرے ماں باپ کو کہ یہ ایسا ہے، پر انہوں نے کہا کہ یہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے لکھا مولوی صاحب جڑے پوتڑیاں دے وگڑے ہون وہ شادیاں تو بعد کیویں ٹھیک ہو سکتے ہیں. بیوی ہے کوئی مرشد تے نہیں جڑی انہوں ٹھیک کر لے گی. جڑا جمدا ہی الو دا پٹھا ہے انہوں بیوی کیویں ٹھیک کر سکتی ہے جی. یہ کیڑا نسخہ ہے انہیں کولو؟ وہ جی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. بھائی جو پہلے ہی چور ہے وہ شادی کے بعد کیسے توبہ کرے گا؟ پہلے جنگی وہ کیا بھنگی ہے، چرسی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، وہ شادی کے بعد کیسے سیٹ ہو جائے گا؟ تو یقین کریں وہ خط میں نے سنایا روتے ہوئے، اور وہ سارے مقتدی بھی رو پڑے. اس نے کہا بتائیے میں کہاں جاؤں. تو بھائی یہ اللہ کے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ ہو. 3 بیٹیاں خاندان سے باہر دی ہیں، قریشیوں کو نہیں دی. سن رہے ہو بھائی؟ 3 بیٹیاں، 2 تو حضرت عثمان پاک کو عطا فرمائی ہیں، وہ بنو امیہ کے تھے. اور بڑی بیٹی سیدہ زینب وہ بھی باہر دی ہے. اور مولا علی پاک کو جو رشتہ عطا کیا ہے اللہ کی قسم وہ علم کی بنیاد پر دیا ہے. وہ کس پر دیا ہے؟ ہاں یہ نہیں تھا کہ میرے چاچے کا بیٹا اس لیے دے رہا ہوں، نہیں. حضرت علی کا تقوی ہی بڑا اعلیٰ تھا. حضرت علی علم و عمل کے بادشاہ تھے. ہاں جی، اس لیے تو فرمایا کہ علی اور میرا جنت میں گھر، میرا تیرا آمنے سامنے ہوگا. فضیلتوں پر یار رشتے ہوتے ہیں، کمالات پر ہوتے ہیں. صرف برادری کا بت کھڑا کر دینا. میرے نبی کریم نے فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہارے خاندانی بت توڑ دوں، تمہارے خاندانی بت توڑ دوں. آپ کو ایک حدیث سناؤں اگر سبحان اللہ کہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت آئے تو مسجد نبوی میں نا چراغ روشن